اللہ وبرکاتہ۔ جو باہر لوگ ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم۔ حضرات علماء کرام، واجب الاحترام حاضرین محفل، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام سیرت رحمت للعالمین کانفرنس کے عنوان سے بادشاہی مسجد لاہور میں انعقاد پذیر کیا گیا، جس میں ہمارے تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام نے آپ کے سامنے اظہار خیال کیا۔ میں بڑا مشکور ہوں حضرت شیخ الحدیث مفتی مبشر صاحب کا، مولانا فتح محمد راشدی صاحب کا، علامہ ترابی صاحب کا، مفتی سید عاشق حسین صاحب کا، مولانا ایوب ثاقب صاحب کا، پیر ولی اللہ شاہ صاحب کا، جوادی صاحب کا، اور تمام مہمانان گرامی قدر کا کہ آج سب ہم سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں موجود ہیں۔ حضرات محترم، مجھ سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق، کردار، گفتار کے حوالے سے ہمارے علماء نے بڑے مفصل خطابات کیے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چل کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا میرے نبی کا کردار، میرے نبی کی گفتار، میرے نبی کا اخلاق، تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کھولو قرآن، قرآن نے مجید کا ہر پارا، قرآن مجید سارے کا سارا میرے نبی کا اخلاق، کردار اور سیرت کو بیان کر رہا ہے۔ وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ۔ کھولو، ساری کی ساری سیرت، کردار، گفتار میرے نبی کے سیرت سے قرآن بھرا پڑا۔ آج ہم اگر اپنی عملی زندگیوں میں نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ لے آئیں، یہ کانفرنسیں
یہ میلاد، یہ پروگرامات، یہ ہماری عقیدت کا اظہار ہے۔ مگر مزہ تو تب آتا ہے مفتی عاشق صاحب، ایوب ثاقب صاحب، بلال میر صاحب، اس وقت مزہ آتا ہے جب ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ صرف اور صرف یہ نہیں کہ ہم نے یہاں اظہار کیا اور اظہار کر کر چلے گئے، سن لیا بس سن کر چلے گئے، نہیں۔ حدیث سے مبارکہ میں آتا ہے، بخاری کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات۔ شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت بے نہ نوری ہے نہ ناری۔ اچھی نیتیں بنا لو، آج گھر بھی، شہر بھی، ملک بھی ناچاکیوں کا ہمیں سامنا ہے، امن نہیں ہے، بدامنی ہے۔ کیسے آئے گی جب تم سرکار دو عالم جن کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ان کا اسوہ حسنہ اپنے گھر میں، اپنے گھر میں سے جب آپ شروع کریں گے اور ایک ایک بات کو آپ اپنے اندر ڈھالیں گے، اتاریں گے، تو پھر آپ کی زندگیاں بن جائیں گی، کامیابی کی طرف جائیں گی۔ تو اس لیے آج اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس پہ جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہے، یہ عہد کرو ہاتھ اٹھا کر کہ ہم انشاءاللہ عمل کریں گے۔ کہو یہ عہد کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنائیں۔ وہ دیکھو کون ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ کون ہیں؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ حیدر کرار، حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ 1,24,000 کی جماعت ہے، یہ حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اکرم کی زندگی کو دیکھا ہے، اپنی زندگیوں کو بدلا ہے، نہ پھر جان کا فکر رہا، نہ مال کا فکر رہا، نہ اولاد کا فکر رہا، سب کا سب کچھ اسلام اور پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ کے نام پر لٹا دیا۔ نعرہ تکبیر! لٹایا کہ نہیں لٹایا ہے؟ تو آج یہ عہد کرو کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کہتے رہا کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح قلم۔ میں صرف 2 سے 3 منٹ اور لوں گا میرے بھائیوں، پھر ہم نماز کی طرف جائیں گے۔ آج ہم نے ان مظلوم فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے بات کو کرنا ہے۔ ابھی مولانا عاشق نے اور ہمارے دوستوں نے یہاں سن 74 کی نماز کا ذکر کیا، جہاں پر ملک فیصل، معمر قذافی، صدام حسین، عیدی امین اور دنیا بھر کے اسلامی امہ کے ممالک کے صدور اور بادشاہ، اور پھر ان میں یاسر عرفات بھی موجود تھا، اور میرے والد مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے ان کی نماز یہاں اور اس مصلی پر پڑھائی تھی، اور امام السلاطین والملوک کا لقب ملا تھا۔ میرے بھائیوں، آج فلسطین کے غیور مسلمان، آج مسجد الاقصی کی پکار یہی ہے کہ کون ہے؟ میرے بھائیوں،
وہاں کی ماں بیٹی کی پکار یہی ہے کہ کون ہے جو اس ارض الانبیاء کی حفاظت کے لیے اترے گا؟ کون ہے جو قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اترے گا؟ صرف اور صرف ان مجاہدین اور وہ حماس کے وہ لوگ جنہوں نے وہ جذبہ جو لا الہ الا اللہ کا ہے، جو محمد الرسول اللہ کا ہے، وہ جذبہ جو بدر میں تھا، وہ جذبہ جو حنین میں تھا، وہ جذبہ جو احد میں تھا، اس جذبے کو لے کر وہ چلا ہے کہ میں بیت المقدس کی آزادی تک لڑوں گا۔ تو میں اس مسلمان کو، اس فلسطین کے جوان کو، غیور کو، اس مجاہد کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر اسلام کے قلعے پاکستان پر ہے تو یاد رکھو یہ پاکستان نہیں، پاکستان کی حکومت اور ہمارے اداروں نے موقف اپنایا ہے، فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ میں کہتا ہوں پاکستان نہیں، امت مسلمہ کا ہر فرد، بچہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے، کہو انشاءاللہ کھڑا ہے، یہ یاد رکھو۔ ہمارا فلسطین سے رشتہ کیا ہے؟ مولانا ایوب نے نعرہ لگایا ہے، اس کا جواب زور سے دو تاکہ یہ فلسطین تک آواز پہنچے۔ آج وہ محمود غزنوی کو پکار رہے ہیں، آج وہ شہاب الدین غوری کو پکار رہے ہیں، مگر میں اپنی اس بہن کو، اس بیٹی کو، ان بچوں کو جن کے لال بارود میں رنگ دیے گئے ہیں، خون میں رنگ دیے گئے ہیں، آج نہ ان بچوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی پامالی کون کر رہا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اسرائیل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، تم ان کی زمین پر کیوں قبضہ کرتے ہو؟ تم نے بیت المقدس جو قبلہ اول ہمارا ہے اس پر کیوں قبضہ کیا ہے؟ میں آج OIC کو کہنا چاہتا ہوں، میں آج بادشاہی مسجد کے اس اتحاد امت کے پلیٹ فارم سے UNO کو کہنا چاہتا ہوں، خدا را بس کرو اور اس پر فیصلے لو۔ یہ نہ ہو کہ پھر زمین پر اسرائیل نظر نہ آئے، یہ نہ ہو کہ پھر ہر جگہ سے پھر آواز لگ رہی ہو اور پھر سمت ہماری فلسطین ہو۔ تو یاد رکھو اس مسئلے کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھے طریقے کے ساتھ حل کیا جائے اور آزادی کا حق فلسطین کے مسلمانوں کو دیا جائے اور بیت المقدس قبلہ اول کو آزاد کیا جائے۔ کوئی ہاتھ کھڑا کہو کہ انشاءاللہ میری اس قرارداد اور اس بات کے ساتھ ہو۔ تو یہ صرف اور صرف ہماری بات نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کی بات ہے، یہ ہم سب کی بات ہے، یہ پوری امت مسلمہ کی بات ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ UNO صرف بات مت کرے، بیٹھ کر کردار ادا کرے، اسلامی امہ کے ممالک کردار ادا کرے۔ یہ $8 ارب جناب کہتے ہیں امریکہ ہم نے بھیجے ہیں، صفحہ ہستی سے تم فلسطین کو مٹانا چاہتے ہو اور مدد اسرائیل کی کر رہے ہو۔ یہ یاد رکھو امت مسلمہ کا ہر فرد، اس کی ہر چیز فلسطین کے مسلمانوں کے لیے قربان ہے کہ نہیں ہے؟ میں آج
سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے اترنا ہوگا. ہر طرح کی مدد فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کریں گے. ہاتھ اٹھا کر کہو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے. تو میرے ساتھ نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر. نہیں، ہاتھ اٹھا کر لہرا کر فلسطین تک، ان غیور مسلمانوں تک غزہ کے آواز جانی چاہیے کہ پاکستان سے آواز تمہارے لیے لگ رہی ہے. پاکستان کا ہر فرد اور بچہ تمہارے ساتھ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. فلسطینیوں کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا؟ فلسطینیوں کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. ذرا زور سے کہو، فلسطینیوں کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا؟ فلسطینیوں کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا؟ لبیک یا اقصی. ذرا ہاتھ کھڑا کر کر آواز جائے، لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی. حاضر ہیں ہم قبلہ اول کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی آزادی کے لیے. اللہ سے دعا ہے پاکستان نے، اور جو پاکستان کا موقف فلسطین کے حوالے سے ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. فلسطین کی ہم آواز ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کی ہم آواز ہیں. اللہ وحدت عطا فرمائے، اللہ ہمیں یونٹی عطا فرمائے، اللہ ہمیں ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے، اور وطن عزیز کو ہر دہشت وحشت سے بچائے، فرقہ واریت سے بچائے. آئیں ہم سب پیغام پاکستان کو ہر گھر کی آواز بنا دے. ہم وطن عزیز کہ اس بیانیے کو ہر گھر کی آواز بنا دے. یہ پیغام پاکستان ہے. یہ خودکش حملوں کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ حرام ہے. ہم اس بیانیے کو ہر گھر کی آواز بنائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بیٹھے رہیں آپ، آگے نہ آئیں. ہم یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنے فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. سیڈوں والے چائے کھڑے رہیں، یہ درمیان والے بیٹھے رہے، تاکہ دنیا کو یہ جائے میسج کہ ہم فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تکبیر اور فلسطین سے ہمارا نعرہ تکبیر.